اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ شب قدر جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس رات میں کیا مانگا جائے؟ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ ان راتوں میں بہترین اعمال طلب مغفرت ہے، یعنی اپنے لیے بخشش کی اور توبہ کی دعا مانگنا، اپنے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنا، اور اپنے لیے اور مومنین کے لیے دنیا و آخرت کے مطالب کے لیے دعا کرنا، یعنی جو آپ کی دنیا کی حاجات ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھیں اور اپنی آخرت کی جو حاجات ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اپنے والدین، اپنے عزیزوں اور جو اپنے مومنین، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وہ مردہ ہیں، اس وقت دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، انتقال ہو چکا ہے ان کا، ان کے لیے دعا کرنا یہ بہترین عمل ہے آج کی رات میں شب قدر میں۔ اور ذکر خدا انجام دینا، چاہے وہ آپ زبان سے انجام دیتے رہیں یا رکوع و سجود کر کے انجام دیتے رہیں یا تلاوت کلام پاک کر کے انجام دیتے رہیں یا تسبیحات کے ذریعے انجام دیں، اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھنا، یہ اس رات کے بہترین اعمال میں سے ہے۔ اچھا، جہاں آپ اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے اور دوسرے مومنین کے لیے دعا مانگیں، سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ امام زمان عجل اللہ فرج شریف کے ظہور پرنور میں تعجیل کے لیے دعا لازمی مانگی جائے، اور جتنی زیادہ آپ اس شب میں مانگیں گے اس کی اتنی ہی زیادہ برکات و اثرات آپ کی اپنی زندگی میں ظاہر ہوں گی۔ اس رات میں جو اعمال انجام دیے جائیں گے، ان اعمال کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ایک چیز بیان کروں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم شب قدر کو پا لیں تو ہم شب قدر میں خدا سے کیا مانگیں؟ تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عافیت مانگو۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے رزق، جان، مال، اہل و عیال کے لیے اللہ سے عافیت طلب کرے۔ اب آتے ہیں اعمال کی طرف۔ اس شب کے 2 قسم کے اعمال ہیں، شب قدر کے 19 کی شب ہو، 21 کی شب ہو یا 23 کی شب ہو، شب قدر میں 2 قسم کے اعمال ہیں۔ ایک وہ اعمال ہے جو مشترکہ ہیں، یعنی تمام راتوں میں انجام دیے جائیں گے، اور ایک قسم وہ اعمال کی ہے جو 19ویں کی شب میں انجام دی جائے گی یا 21ویں کی شب میں انجام دیے جائیں گے یا 23ویں کی شب میں، یعنی ایک اعمال وہ ہیں جو مخصوص ہیں شب قدر کے ساتھ، جیسے 19 کی شب ہے تو 19 کی شب کو اعمال انجام دیے جائیں گے، 21 اور 23 کی شب کو اعمال انجام نہیں دیے جائیں گے۔ ہم اپنی اس گفتگو میں صرف ان اعمال کا ذکر کریں گے جو تمام راتوں میں انجام دیے جائیں گے، یعنی 19 کی شب کو بھی انجام دیے جائیں گے، 21 کی شب کو بھی انجام دیے جائیں گے اور 23 کی شب کو بھی انجام دیے جائیں گے۔ وہ اعمال کیا ہیں کہ سب سے پہلا عمل ہے غسل کرنا۔ چنانچہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ ان راتوں کا غسل غروب آفتاب سے متصل کرنا بہتر ہے، غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے انجام دیا جائے تاکہ مغرب کی نماز کو اسی غسل کے ساتھ انجام دیا جائے۔ دوسرا عمل ہے 2 رکعت نماز پڑھنا، بہت اہم، بہت زیادہ ثواب اور بہت زیادہ فضیلت والی یہ نماز ہے، 2 رکعت نماز کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے گی، 2 رکعتیں یا دونوں رکعتوں میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی جائے گی، اور نماز رکوع و سجود باقی ویسے انجام دیے جائیں گے جیسے انجام دیے جاتے ہیں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ واتوب الیہ کی تلاوت کی جائے گی۔
ویسے ہم معمولاً پڑھتے ہیں استغفراللہ ربی واتوب الیہ، جبکہ اس میں ہم پڑھیں گے استغفراللہ واتوب الیہ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی فضیلت میں بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ 2 رکعت نماز انجام دے گا تو اپنی جگہ سے بھی نہ اٹھے گا کہ اللہ اس کو اور اس کے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے گا، یعنی اس بندے کے جس نے نماز پڑھی اس کے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور اس کے والدین کے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ پھر آج کی شب میں شب قدر میں جو عمل انجام دیا جائے گا وہ قرآن مجید کو کھول کر اپنے سامنے رکھے اور ایک دعا ہے، اس دعا کو پڑھو اور اس کے بعد 10 مرتبہ بے یا اللہ، 10 مرتبہ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے اسماء گرامی 10 مرتبہ لینے ہیں۔ یہ عمل اتنا اہم ہے کہ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی دعا ہو تو اس عمل کو انجام دے کر آپ حاجت طلب کریں تو انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ پھر جو شب قدر میں اعمال انجام دیے جائیں گے ان میں زیارت امام حسین علیہ السلام ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب شب قدر آتی ہے تو 7ویں آسمان کا جو منادی ندا دینے والا ہے وہ آواز دیتا ہے، وہ صدا لگاتا ہے کہ بطن عرش سے کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اس شخص کو جو زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا ہے۔ رات بھر بیدار رہنا، آج کی شب میں شب قدر میں رات بھر جاگتے رہنا۔ روایت میں ہے کہ جو شخص شب قدر میں بیدار رہے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اب چاہے وہ گناہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہو یا پہاڑوں اور دریاؤں کے تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جتنے زیادہ اس کی گناہ نہ ہو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بخش دے گا۔ 100 رکعت نماز پڑھنا، آج کی شب میں 2 رکعت کر کے پڑھے یا جیسے بھی اس شب میں 100 رکعت نماز پڑھے۔ اور پھر ایک دعا ہے جو انشاءاللہ آپ کو مفاتیح الجنان میں مل جائے گی، اس دعا کا پڑھنا بھی آج کی شب میں بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اور جتنا آپ اس شب میں عبادت کو انجام دیں، شب قدر کی راتوں میں عبادت کو انجام دیں وہ کم ہے۔ اہم بات جو میرے خیال میں جس کی طرف اکثر لوگ متوجہ ہی نہیں ہوتے ہیں، اور اگر متوجہ ہوتے یقیناً وہ اس بات کو انجام دیں، وہ یہ کہ آج کی شب جیسے سب لوگ جانتے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اس شب میں اعمال کا جو آغاز ہے وہ صدقہ دے کر کریں۔ صدقہ دے کر آپ اگر آج کی شب کے اعمال کا آغاز کریں گے، شب قدر میں اعمال کا آغاز کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ 1000 مہینوں کے صدقہ دینے سے بہتر ہے آج کی شب میں آپ کا صدقہ دینا۔ اور پھر صدقہ دینے سے اگر آپ اعمال شروع کرتے ہیں تو اس کے آپ کے اعمال کی قبولیت پر بھی اثرات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ امام اسلام کے دور پر نور میں تعجیل فرمائے، ہم لوگوں کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔